اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 21 جون کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے یہ پڑھا کہ فصاحت کلام کسے کہتے ہیں۔ تو فصاحت کلام کی تعریف میں مصنف نے یہ فرمایا تھا کہ فصاحت کلام یہ ہے کہ وہ تنافر کلمات سے بچا رہے، ضعف تالیف سے بچا رہے اور تعقید سے بچا رہے، باوجود کہ اس کے سارے کلمات فصیح ہوں۔ ابھی تک مصنف نے پھر فصاحت کلام کی تعریف کے اجزاء کی وضاحت اور توضیح اور تعریف کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تنافر کلمات کیا ہے، پھر یہ بتایا کہ تعقید کیا کہتے ضعف تالیف کیا ہے۔ اب آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ تعقید کیا ہے، یعنی یہ تینوں چیزیں کیسی ہیں، یہ صفتیں کیسی ہوتی ہیں اور ان سے کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں جن کی بنیاد پر کوئی بھی کلام ساقط الاعتبار ہوتا ہے بحیثیت فصیح اور غیر فصیح ہونے کے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز اگر کلام کے اندر پالی جاتی ہے، چاہے وہ تنافر کلمات ہو، چاہے وہ ضعف تالیف ہو، چاہے وہ تعقید لفظی ہو، چاہے تعقید معنوی ہو، ان میں سے کوئی چیز پانے کی بنیاد پر وہ کلام غیر فصیح قرار پاتا ہے۔ تو اب تعقید کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے کہ تعقید کسے کہتے ہیں۔ تو مصنف نے فرمایا کہ وَالتَّعْقِيدُ أَن يَكُونَ الْكَلَامُ خفی الدلالت علی المراد۔ تعقید یہ ہے کہ کوئی بھی متکلم کا کلام، کسی بھی متکلم کا کلام اپنے معنی مرادی کو بتانے میں پوشیدہ ہو، مخفی ہو، غیر واضح ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تعقید کا لغوی معنی کیا ہے۔ تو اس کو عقدن سے مان لیجئے تو بندھن اور بندش کے معنی میں آتے ہیں۔ عقد الکواکب کہتے ہیں ستاروں کی بندش کو، اور عقدن کے معنی ہار کے بھی آتے ہیں۔ تو چونکہ کلام میں تعقید پیدا ہونے سے فہم مراد میں بندش اور گرہ بندی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو تعقید کہا جاتا ہے۔ اب فہم مراد کا سمجھنا سمجھانا مخاطب اور مخاطب کو، یہ متکلم اپنے مخاطب کو جو سمجھا رہا ہے، اس کے فہم مراد میں جو دقت آ رہی ہے تعقید کی بنیاد پر، وہ تعقید کی بنیاد دو طرح سے ہوا کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلی جہت تو یہ ہے کہ اس میں تعقید من جہت اللفظ پائی جائے، یعنی لفظوں کی بنیاد پر پائی جائے۔ مثلا کسی کو مقدم کلام کے اندر کرنا چاہیے تو اسے مؤخر کر دیا جائے، یا کسی لفظ کو مؤخر کرنا چاہیے اسے مقدم کر دیا جائے، تو بھی تعقید پالی جاتی ہے۔ یا مان لیجیے جس کا مقام فصل ہے وہاں پر مقام وصل کر دیا جائے، جہاں مقام وصل ہے وہاں پر وہ مقام فصل کر دیا جائے۔ تو ایسے حالات میں
تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی تاکید کو تاکید لفظی کہا کرتے ہیں۔ تاکید لفظی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی موٹے طور پہ یوں کہیے کہ کلام میں ابہام و پوشیدگی اگر تقدیم، تاخیر یا حذف یا اضمار کی وجہ سے ہو تو ہم اسے تاکید لفظی کہتے ہیں، اور یہی متکلم کے کلام میں کچھ ایسے مجاز اور کنایے اور اشارے کا استعمال کیا جائے جس سے مخاطب کا ذہن معنی اول حقیقی سے لفظ کے معنی ثانی یعنی مجازی کی طرف جو متکلم کی مراد ہے اس طرف بآسانی مخاطب کا ذہن منتقل نہ ہو سکے تو ہم اسے تاکید معنوی کہا کرتے ہیں، یعنی ایسے مجازات اور وہ کنایات اور وہ اشارات جو فہم مراد میں مخل ہوں، جو سمجھ میں نہ آوے، یعنی وہ الفاظ جو معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہوں، جیسے اسد کا معنی کیا ہے؟ بہادر۔ اب کنایات کا مطلب کیا ہوگا؟ کنایات کہتے ہیں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کا لازمی معنی مراد لیا جائے، اصلی معنی مراد نہ لیا جائے بلکہ لازمی معنی مراد لیا جائے، اسے ہم کنایا کہتے ہیں، اور ان کا معنی اصلی مراد لینا بھی جائز ہو حالانکہ، جیسے آپ یوں کہیے طویل النجاد۔ طویل النجاد اس کا معنی کیا ہے؟ طویل القامت، یعنی اونچے قد والا، تو یہ ہوتا ہے۔ اور کثیر الرماد، زیادہ راکھ والا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سخی ہونا۔ بھائی کیا کہتے ہیں، راکھ اسی کے ہاں ہوگا جس کے ہاں کھانا زیادہ بنے گا۔ جب کھانا بنے گا تو اس لیے بنے گا کیونکہ لوگوں کو کھلانا ہے، تو لوگوں کو کھلانے والا ظاہر ہے کہ سخی ہوتا ہے۔ تو اب یہ معنی مرادی جو سخاوت ہے یا سخی ہونا ہے یہ مبہم ہو، لیکن اس کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ مبہم نہ ہو، ہے نا، یہ ہے۔ تو تاکید معنوی میں ایسے مجاز اور کنایے کا استعمال کیا جائے جن کی بنیاد پر کیا ہو جائے، ان کے معنی مرادی کو سمجھنے میں دشواری ہو جائے تو ہم تاکید معنوی کہا کرتے ہیں۔ تو گویا تاکید کی دو قسمیں ہو گئی، تاکید لفظی جن میں لفظ کو مقدم یا مؤخر کر دیے جائے، یا جناب والا تاخیر اور وہ فصل وصل کیا کر دیے جائے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ اسی کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ تاکید ان یکون کلام و خفی الدلالت، تاکید یہ ہے کہ کلام علی المعنی المراد، معنی مرادی بتانے پر مخفی اور پوشیدہ ہو۔ اب والخفا اما من جہت اللفظ، اب یہی پوشیدگی یا تو لفظ کی بنیاد پر ہے، کیسے؟ بسبب تقدیم اور تاخیر، اس لیے لفظ کی بنیاد پر ہے کیونکہ کہیں تقدیم ہے کہیں تاخیر ہے، یعنی جہاں پہ تقدیم ہونی چاہیے وہاں تاخیر کر دی ہے، جہاں تاخیر ہونی چاہیے وہاں تقدیم کر دی ہے۔ اور فصل یا فصل یا وصل، یعنی فصل کی جگہ پر وصل کر دیے جائے اور وصل کی جگہ پر فصل کر لیے جائے تو بھی ایسے میں تاکید لفظی پائی جاتی ہے۔ وَيُسَمَّ تَاقِيدًا لَفْظِيًا، ایسے میں اس تاکید کو تاکید لفظی کہتے ہیں۔ مثلا متنبی شاعر کی مثال مصنف نے پیش کی ہے، فرماتے ہیں جفقت وهم لا يتفقون بها بهم شیم علی الحسب الاغر دلائل، ممدوحین پر ان کی عادتیں فخر کرتی ہیں، جفقت فخر کرتی ہیں، بہم ان پر، یعنی ممدوحین پر فخر کرتی ہیں۔ اب کون فخر کرتی ہیں؟ شیم ان کی عادتیں، یہ عادتیں کیسی ہیں؟ علی الحسب الاغر دلائل، جو ان کے روشن خاندان کی دلیل ہیں۔ وہم لا یتفقون بها، حالانکہ خود وہ یعنی ہمارے ممدوح ان عادتوں پر ناز اور فخر نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جنت کو پا کر جنتی ناز کرے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنت خود اپنے جنتی کو پا کر ناز کرے یہ ایک الگ بات ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، اور ترکیب الفاظ میں جو ہے کچھ ایسے ہیں، کہتے ہیں شعر کے الفاظ یہاں پر مقدم و مؤخر اور وصل و فصل کے خلل کی وجہ سے اپنے مفہوم کی ترکیب کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ اس کے الفاظ اپنے اصلی محل سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، جہاں انہیں ہونا چاہیے وہاں نہیں رکھا ہے، اور جن کی صحیح ترتیب کیا ہے اب اس کے بارے میں، مقام و محل کے بارے میں مصنف خود اشارہ فرماتے ہیں اور تقدیرہ سے اشارہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ، کہ اس کا اصل مقام اس شعر کا یوں ہے، جفقت بہم شیم، فخر کرتی ہیں ان پر ان کی عادتیں، فخر کرتی ہیں ان پر ان کی عادتیں، علی الحسب الاغر دلائل، جو عادتیں ان کے روشن خاندان کی دلیل ہیں، وَهُمْ لَا يَشْفَقُونَ بِهَا، لیکن وہ خود ان پر فخر نہیں کرتے، یعنی ان عادتوں پر فخر نہیں کرتے۔ تو یہ اصل ترکیب یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں بیچ میں بہم اور جفقت کے بیچ میں، جفقت اور بہم کے بیچ میں وَهُمْ لَا يَشْفَقُونَ بِهَا کے لانے کی بنیاد پر مؤخر ہو گیا ہے، مقدم ہو گیا ہے، یا فصل ہو گیا ہے اور وصل ہو گیا ہے۔ تو یہاں تک تو بات تاقید لفظی کی ہو گئی۔ اب کہتے تاقید معنوی کیسے ہے؟ تو کہتے دیکھیے تاقید معنوی یوں ہے، وَأَمَّا مِن جِهَةِ الْمَعْنَى بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ مَجَازَاتٍ وَكِنَایَاتٍ، اور تاقید معنوی یہ ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے مجاز اور ایسے کنائے کا کلام میں استعمال کیا جائے کہ لا یفہم المراد بہا، کہ جن کی بنیاد پر مخاطب اور آپ کا مقابل آپ کے معنی مرادی کو نہ سمجھ سکے۔ یہاں پر لا یفہم المعنی نہیں کہا بلکہ مراد کہا، مطلب یہ کہ معنی موضوع لہو سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ مخاطب کو اس کی مراد سمجھ میں نہ آئے، تو ایسے کلام کو ہم یسمى تاقیدا معنویا، ایسے کلام کو ہم تاقید معنوی کہتے ہیں۔ ایک بات ضرور ہے کہ بعض اہل نظر فرماتے ہیں کہ حذف کرنا کلام کے اندر اور اضمار کرنا بھی تاقید ہی کے وجوہات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی فرض کیجئے کہ کسی نے اگر کلام کے اندر کوئی کلمہ یا کلام یا کوئی لفظ حذف کر دیا یا اس کا اضمار کر دیا، تو بھی یہ تاقید معنوی ہی ہے، کیونکہ اس میں بھی معنی سمجھ میں آنے میں دشواری ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ بعض اہل نظر کا قول ہے۔ اب انہوں نے یہ فرمایا کہ اما من جہت المعنی، یہ معنی سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں معنی سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں معنی سے مراد یہاں پر مرکزی خیال ہے جسے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، یعنی اگرچہ اس کا معنی موضوع ہو، ظاہر ہو، لیکن معنی مرادی اس کا ظاہر نہ ہو تو تاقید معنوی پالی جاتی ہے۔ اچھا، حقیقی معنی بھلے اپنی جگہ ہے، مراد لے سکتے ہیں، لیکن جو معنی مرادی ہے وہ واضح نہ ہونے پائے۔ اب مجاز کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو معنی غیر موضوع و مستعمل ہو، جیسے اسد کے معنی میں نے بتایا بہادر، یا طویل النجات کے معنی آپ کو لمبا اور لمبے قد والا بتایا، یا کثیر الرماد کے معنی میں نے آپ کو راکھ والا بتایا اور سخاوت والا بتایا۔ غرض کہ یہاں تک یہ تاقید معنوی کی پریبھاشا اور تاقید لفظی کی مثال اور اس کی پریبھاشا، اس کی تعریف آپ نے سمجھ لی ہے۔ کل انشاءاللہ اب ہم چلیں گے تاقید معنوی کی آنے والے سبق میں تاقید معنوی کی مثال اور اس کی بحث کی طرف۔ آج کے دروس البلاغت کا سبق 21 تاریخ میں یہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر 22 تاریخ سے وہ ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔